اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ میں تو تمہیں صرف ایک بات سمجھاتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کے لیے دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اٹھ کھڑے ہو، اور پھر انصاف سے سوچو کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اس دعوت و تبلیغ پر بالفرض اگر تم سے کوئی معاوضہ طلب کیا تو وہ تمہارا ہی رہا، میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہی ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کی بات کو غالب کر رہا ہے، اور وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ ہر سورہ مبارکہ کی آخری چند آیات میں ان مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جاتا ہے جن کی تفصیلات سورہ مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ سورہ سبا کی ابتدا سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور احوال آخرت و قیامت کے مضامین بیان کیے گئے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات سے اس سورہ مبارکہ کے اختتامی مضامین کا آغاز کیا گیا۔ ان اختتامی مضامین کا آغاز وعظ و نصیحت کے عنوان سے کیا گیا، لیکن یہ وعظ و نصیحت بڑے چیلنج کے انداز میں کیا گیا۔ آیت مبارکہ نمبر 46 میں وعظ کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، قل انما اعظکم بواحدہ۔ ماہرین لغت وعظ یا موعظت کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ امام راغب کے مطابق ایسی نصیحت جس میں ڈراوا بھی شامل ہو، جبکہ دیگر ماہرین لغت کے مطابق موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں میں رقت پیدا کر دے، یعنی ایسی نصیحت جس کے مضمون میں کسی چیز سے ڈرایا بھی گیا ہو، جس میں کسی خیر اور بھلائی کی ترغیب بھی دی گئی ہو، اور وہ خلوص اور ہمدردی کے جذبات سے ایسی معمور ہو کہ اس کو سن کر دلوں میں رقت اور نرمی پیدا ہو جائے اور سننے والا اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ دلوں میں نرمی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب نصیحت کرنے والا پورے اخلاص کے ساتھ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی پوری خیر خواہی اور محبت کے ساتھ نصیحت کرے۔ چنانچہ یہ نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الف تحیۃ و تسلیم کو ایسی ہی نصیحت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو مومنین کے لیے رؤوف رحیم ہے، اس کی نصیحت میں کس قدر خلوص اور مخاطب کے لیے کتنی ہمدردی اور خیر خواہی کے کتنے سمندر موجزن ہوں گے۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ۔ ان الفاظ کے بعد وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا گیا جو سورہ مبارکہ کے آخر تک چلا ہے۔ نصیحتوں کے اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے پہلی نصیحت ان الفاظ میں ارشاد فرمائی گئی، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم محض اللہ کے لیے دو یا ایک یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کھڑے ہو جاؤ، یعنی آپ کی زندگی میں جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کے الفاظ اور مضمون کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ ثم تتفکروا، پھر خوب غور و فکر کرو، یعنی انفرادی طور پر بھی تم اس بات کو سوچو اور اجتماعی طور پر کوئی مجلس منعقد کرو جس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء سامنے آئیں۔ اجتماعی طور پر سوچ و بچار کے نتیجے میں بات ذرا کھل کر سامنے آئے گی۔ پھر یہ سوچ و بچار کسی تعصب اور عناد کی بنا پر نہ ہو، بلکہ جو سوچ تمہارے ذہنوں اور دماغ کا حصہ بن چکی ہے اس کے خول سے باہر نکل کر اس بندے کا ماضی اور 40 سالہ زندگی اس کو سامنے رکھو، اس کے کردار کی بلندی، اس کی صداقت و دیانت کہ تم سب گواہ ہو۔
جب تم اس کیفیت کے ساتھ سوچو گے، غور کرو گے، تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ ایسا بلند کردار اور پاکیزہ کردار کا مالک، اتنی منظم، مربوط اور پرمعنی گفتگو کرنے والا شخص دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ ہستی تو سراپا تمہاری ہمدرد اور خیر خواہ ہے، اور تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے بچانا چاہتی ہے، بہت بڑی آفت سے تمہیں بچانا اور محفوظ کرنا چاہتی ہے، جو زیادہ دور نہیں، تمہارے سامنے ہی ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 47 میں اس وعظ و نصیحت کا ایک اور رخ سامنے لایا گیا۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں کو جو وعظ و نصیحت میں کرتا ہوں اور اس کو توجہ سے سننے اور عمل کرنے میں تم لوگوں کا ہی فائدہ ہے، مجھے نہ تمہارے عمل سے کوئی فائدہ ہے، نہ عمل نہ کرنے سے کوئی نقصان ہے، اور نہ ہی میں اس وعظ و نصیحت پر تم لوگوں سے کوئی معاوضہ یا نذرانے کا طلبگار ہوں، اس لیے میرے اخلاص میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ میری محنتوں، کوششوں اور جاں فشانی کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے سامنے اگر تم معاوضہ دینے کی کوشش بھی کرو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ہر چیز کا خوب مشاہدہ کرنے والا ہے، نہ میری محنتیں اس کے مشاہدے سے باہر ہیں اور نہ ہی تم لوگوں کا رویہ اور رد عمل اس کے مشاہدے سے باہر ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 48 میں ایک اور ناصحانہ کلام نظر آتا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، قذف کے معنی کسی چیز کو پھینکنا یا ڈالنا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو اس طرح نازل کرتا ہے کہ اس کے سامنے باطل دب کر رہ جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ بنی اسرائیل میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل کو جانا ہی تھا۔ علام الغیوب، اللہ کریم پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ حق کا آنا کیا ہے، باطل کا دبنا یا سمٹنا کیا ہے، اس حقیقت کو اگلی آیت مبارکہ میں واضح کیا گیا، جس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔